الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 42 تصوف احیاء العلوم کی تیسری جلد کے بالکل آخر سے تکبر کا بیان ہم نے سبق نمبر 41 میں پڑھا تھا کہ تکبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھے اور یوں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو خود سے حقیر سمجھنا۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق یہ ہے تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ پھر ہم نے اس کی جو اقسام ہیں وہ پڑھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر، جیسے فرعون نے کیا تھا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ پھر کبھی جو تکبر ہے وہ رسولوں کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ تکبر، جہالت، بغض و عداوت کی بنا پر رسول کی پیروی نہ کرنا۔ جیسے کہ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ تو اللہ کے مقابلے میں تکبر کفر، نبی کے مقابلے میں تکبر کفر۔ تیسری قسم ہے بندوں کے مقابلے میں تکبر، یعنی اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر کرنا۔ وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر جان کر اس پر بڑائی چاہنا اور مساوات کو ناپسند کرنا۔ یہ صورت اگرچہ پہلی دو صورتوں سے کم تر ہے، مگر اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ کبریائی اور عظمت بادشاہ حقیقی عز و جل ہی کے لائق ہے، نہ کہ عاجز اور کمزور بندے کے۔ یہ احیاء العلوم سے ملخصاً ہے، جو میں نے آپ کو یہ دو تین چیزیں پڑھ کے سنائی ہیں نا۔ یہ تکبر ایک کتاب ہے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی چھاپی ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 16، 17 اور 18 سے میں نے آپ کو یہ چند باتیں ابتدا میں پڑھ کے سنائی ہیں، اور آپ کو ترغیب بھی دے رہا ہوں کہ آپ یہ سبق نمبر 41 اور 42 کا اگر صرف خلاصہ پڑھنا چاہیں، بہت عمدہ طریقے سے، بہت اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے دعوت اسلامی کے علماء کرام نے، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ یہ اردو میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ہندی والی شیئر کی تھی، تو اس ہفتے بھی انشاءاللہ تعالی ہندی اور اردو جو تکبر کی کتاب ہے وہ PDF آپ کو دی جائے گی۔ ساتھ ہی کیونکہ ہم نے اصل میں تو احیاء العلوم ہی پڑھنی ہے، تو احیاء العلوم کی PDF بھی آپ لوگوں تک شیئر کی جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ اضافی کتابیں میں آپ کو جو بتاتا ہوں نا، جیسے میں نے فقہ کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے احکام آپ نے بہار شریعت سے سیکھ لیے ماشاءاللہ، مگر جو دعوت اسلامی کی کتاب نماز کے احکام ہے اس میں 12 رسائل ہیں، وضو، غسل، نماز، نماز جنازہ، قضا نماز، یہ وہی چیزیں ہیں جو بہار شریعت سے ہیں، مگر کیا مختصر ہیں اور ایک خلاصے کے طور پہ ہیں، اور جو ضروری مین پوائنٹس ہیں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو مین کتاب پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا، سمجھ لینا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ٹاپک چل رہا تھا، تو میں نے بتایا تھا فیضان زکوٰۃ جو سوالاً جواباً کتاب ہے اس کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج یہ تکبر کا بیان ہے اور اس کا علاج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی،
اور احیاء العلوم سے ہی میں یہ علاج پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ 9ویں فصل ہے تکبر کا علاج اور عاجزی کا حصول۔ جان لیجئے تکبر ہلاک کرنے والے امور میں سے ہر مخلوق میں شاید ہی کوئی ہو جو اس سے خالی ہو، نیز اس کا ازالہ فرض عین ہے، اور یہ محض ارادے سے زائل نہیں ہوتا بلکہ علاج کرنے اور ایسی دوائیں استعمال کرنے سے زائل ہوتا ہے جو اس کو جڑ سے ختم کرتی ہیں۔ اس کے علاج 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ دل میں موجود تکبر کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ دوسرا طریقہ ان اسباب کو ختم کرے جو دوسروں پر تکبر کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا طریقہ علاج تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، یہ علاج علمی اور عملی دونوں طریقوں سے ہوتا ہے، اور جب تک یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہوں شفا حاصل نہیں ہوتی۔ علمی طریقہ علاج یہ ہے کہ خود کو پہچانے اور اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کرے۔ تکبر کے ازالہ کے لیے یہ بات اسے کافی ہوگی، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انتہائی ذلیل اور حقیر ہے، لہذا عاجزی اور ذلت و خواری ہی اس کے لائق ہے۔ اور جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ عظمت اور بڑائی تو اسی ذات کے شایان شان ہے۔ رب عز و جل کی معرفت اور اس کی عظمت و بزرگی کے بارے میں کلام بہت طویل ہے، اور علم مکاشفہ کی انتہا اسی پر ہوتی ہے، اور انسان کے خود کو پہچاننے کے بارے میں بھی کلام کافی تفصیلی ہے، لیکن ہم یہاں اتنی ہی مقدار پر اکتفا کریں گے جو عاجزی و انکساری کا جذبہ پیدا کرنے میں فائدہ مند ہو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت کا مطلب جاننا ہی کافی، اور صاحب بصیرت کے لیے قرآن مجید میں اگلوں اور پچھلوں سب کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ پارہ 30 ہے، سورہ عبس ہے، آیت نمبر 17 تا 22۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، آدمی مارا جائیو کیا نہ شکرا ہے، اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے انسان کی ابتدا اور انتہا اور اس کی درمیانی حالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انسان کو اس میں غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اس آیت کا مفہوم سمجھ سکے۔ انسان کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ اس کا ذکر بھی نہ تھا، اور ایک عرصہ تک وہ معدوم رہا، حتیٰ کہ اس کے معدوم ہونے کی ابتدا بھی نامعلوم ہے، اور وجود ہی ناپید ہو تو اس سے بڑھ کر ذلت و حقارت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے انسان کو ایک انتہائی حقیر چیز اور پھر ایک انتہائی گندی چیز سے بنایا، یعنی پہلے مٹی سے بنایا جو حقیر چیز ہے، پھر نطفے سے، خون اور خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت پوست چڑھایا۔ اس طرح انسان کی ابتدا ہوئی، جس کے بعد اسے دنیا کا علم ہوا۔ تخلیق کے بعد وہ حقیر اوصاف کا حامل تھا، کیونکہ وہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے کامل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا بے جان مردہ بنایا گیا جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اس میں کسی چیز کو پکڑنے کی قوت ہے، اور نہ کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس نے زندگی سے پہلے موت، قوت سے پہلے ضعف، علم سے پہلے جہالت، بینائی سے پہلے اندھا ہونے، سننے سے پہلے بہرا ہونے، قوت گویائی سے پہلے گونگا ہونے، ہدایت سے پہلے گمراہی، مالداری سے پہلے فقر، اور قدرت سے پہلے عاجز ہونے پر ابتدا کی۔ قرآن مجید میں اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا سورہ دہر آیت نمبر 1 اور 2 میں، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں۔
انسان کی ابتدائی پیدائش اس طرح ہوئی، پھر اللہ عز و جل نے اس پر احسان فرمایا، جیسا کہ سورہ عبس آیت نمبر 20 میں ہے، پھر اسے راستہ آسان کیا۔ اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے واسطے پیدائش سے لے کر موت تک آسان کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ داہر آیت نمبر 2 اور 3 میں، ترجمہ کنز الایمان، ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ اس کے معنی یہ کہ انسان پہلے بے جان مردہ تھا، ہم نے اسے پہلے مٹی کی شکل میں اور پھر نطفہ کی صورت میں زندہ کیا۔ وہ سماعت سے محروم تھا، ہم نے اسے سننے کی قوت دی، دیکھ نہیں سکتا تھا، ہم نے اسے بینائی کی قوت عطا فرمائی، کمزور تھا، ہم نے اسے قوت دی، جاہل تھا، ہم نے اسے علم عطا کیا، اعضاء سے محروم تھا تو ہم نے اس کے لیے ایسے اعضاء پیدا کیے جو قدرت کی عجائبات اور نشانیوں کے مظہر ہیں، وہ محتاج تھا، ہم نے اسے مالدار کیا، بھوکا تھا، ہم نے اسے شکم سیر کیا، بے لباس تھا، اسے لباس پہنایا، راستہ نہ جانتا تھا، ہم نے اس کی راہنمائی کی۔ غور کیجئے کس تدبیر سے اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے صورت عطا کی، پھر اس کا راستہ آسان کیا، اور اس کے باوجود انسان کی سرکشی دیکھیے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے اور کیسی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 77، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب بھی وہ صریح جھگڑالو ہے، اور فرمایا سورہ روم آیت نمبر 20 میں، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ لہٰذا اللہ عز و جل کی نعمت و احسان پر نظر ڈالیں کہ اس نے کیسے انسان کو ذلت، قلت، کمینگی اور نجاست سے نکال کر رفعت اور عظمت تک پہنچایا، اسے عدم سے وجود بخشا، عجز سے حیات بخشی، محتاجی سے مالدار کیا۔ وہ اپنی ذات میں کچھ نہ تھا، اور کچھ نہ ہونے سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ نہ ہونے سے بھی کمتر کوئی درجہ ہے؟ اللہ عز و جل نے پہلے انسان کو ایک چیز کی صورت دی، پھر اسے ایسی حقیر مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، پھر نہ ہونے کے بعد ناپاک نطفے سے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے کم حیثیت ہونے کو دیکھ سکے اور یوں اپنے آپ کو پہچان سکے، پھر اس پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائی تاکہ وہ ان نعمتوں کی روشنی میں اپنے رب عز و جل کو پہچان سکے، اس کی عظمت و جلال کو جان سکے، اور یہ جان سکے کہ کبریائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے بندوں پر اپنے احسانات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 10 میں، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں، اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 ابری چیزوں کی راہ بتائی۔ پہلے انسان کو اس کا کم حیثیت ہونا بتاتے ہوئے فرمایا، کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا۔ پھر اس پر احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے 2 جوڑ بنائے، مرد اور عورت، تاکہ نسل کے ذریعے انسان کا وجود باقی رہے جیسا کہ اولاً اس کا وجود تھا۔ انسان کی کمزوریوں کے تحت یہی باتیں پھر امام غزالی علیہ رحمہ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ہمارے اس موضوع کے مطابق ہمیں یہ علم ہو گیا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن آیات کی روشنی میں واضح طور پہ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ آئندہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں سنیں تو ان باتوں پہ بھی غور کرنا ہے، تاکہ ہمیں اپنی حیثیت اور اوقات پتہ چلے اور ہم کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہوں۔ عملی طریقہ علاج، تکبر کا عملی علاج اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق کے لیے عاجزی کرنے والوں کی اعمال پر ہمیشگی کرتے ہوئے عملاً عاجزی اختیار کرنا ہے۔ ہم نے نیک لوگوں کے حوال میں ان کی عاجزی والے اعمال پر روشنی ڈالی۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوال سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے اور فرماتے، میں تو ایک بندہ ہوں، ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے،
سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نیا لباس کیوں زیب تان نہیں فرماتے؟ فرمایا میں ایک غلام ہوں، جس دن آزاد ہو جاؤں گا نیا کپڑا پہن لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات میں آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ صرف عاجزی والے اعمال جان لینے سے عاجزی کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی کی تکمیل عمل سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرتے تھے، ان کو ایمان اور نماز دونوں کا حکم دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہنے کی وجہ اس کے کچھ اسرار ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ نماز عاجزی کا بہترین مظہر ہے۔ اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع سجود کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اہل عرب شروع ہی سے کسی کے سامنے جھکنے کو ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس پر اس شرط پر بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی رکوع و سجود کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے انہیں اسی شرط پر بیعت فرما لیا۔ بعد میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو سمجھ گئے اور آپ کو ایمان کامل ہو گیا تو آپ نے اس طریقے کو ترک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عربوں کے ہاں سجدہ کرنا نہایت ذلت اور رسوائی کا باعث تھا، اس لیے انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے ان کا غرور و تکبر ختم ہو اور ان کے دلوں میں عاجزی پیدا ہو، اور عام مخلوق کو بھی اس کا حکم دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو اسے دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے کام تکبر کا تقاضا کرتے ہیں، پھر اپنے نفس کے ان کاموں کے برعکس کام کرنے کا عادی بنائے، یہاں تک کہ عاجزی اس کی فطرت میں شامل ہو جائے۔ دل اچھے اخلاق سے اس وقت تک موصوف نہیں ہوتا جب تک علم و عمل دونوں سرچشمے سے اس کی آب یاری نہ ہو، کیونکہ دل اور اعضاء کے درمیان ایک تعلق ہے، اور عالم ظاہر اور عالم ملکوت کے درمیان جو بھی ہے وہ مخفی ہے، اور دل کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت علمی اور بہت عمدہ ایک علاج تھا۔ دوسرا طریقہ علاج ہے تکبر کا۔ دوسرا علاج ان 7 اسباب کے متعلق ہے جن کا ذکر پیچھے ہوا، اور ذم الجاہ، جاہ کی مذمت کے بیان میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ کمال حقیقی علم اور عمل ہے۔ علم اور عمل کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، لہذا کمال حقیقی کے علاوہ جو کمال ہے وہ کمال وہمی ہے۔ تو اب ہم ان 7 اسباب کے متعلق علمی اور عملی دونوں طریقہ علاج ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، تکبر بن نسب کا علاج۔ تکبر کا پہلا سبب نسب ہے۔ جو شخص نسب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ 2 باتوں کی پہچان کے ذریعے اپنے دل کا علاج کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے کمالات پر فخر کرنا جہالت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اگر تم اپنے شریف آباء و اجداد پر فخر کرو تو تم اس بات میں سچے ہو، لیکن جو اولاد انہوں نے جنی ہے وہ کتنی بری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حقیقی نسب کو پہچانے اور اپنے باپ اور دادا کا صحیح تعارف حاصل کرے، کیونکہ اس کا قریبی باپ ایک ناپاک نطفہ تھا اور جد بعید مٹی سے تھا جو کہ حقیر ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کے نسب کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے۔ قریبی باپ سے مراد تو حقیقی باپ ہے نا، اس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بعید والا باپ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو یوں انسان غور کرے تو یہ ایک نسب پر پھر بندہ فخر نہیں کرے گا۔ حسن و جمال پر تکبر کا علاج۔ تکبر کا دوسرا سبب حسن و جمال، اس کا علاج یہ ہے کہ عقل مندوں کی نظر سے اپنے باطن کو دیکھے، جانوروں کی طرح صرف اپنے ظاہر پر نظر نہ رکھے۔ چنانچہ جب وہ اپنے باطن کی طرف نظر کرے گا تو اسے اپنے اندر ایسی خرابیاں نظر آئیں گی جن کے باعث وہ اپنے حسن و جمال کو بھول جائے گا،
وہ دیکھے گا کہ اس کے تمام اعضاء میں گندگیاں ہیں، پیٹ میں پاخانہ ہے، مثانے میں پیشاب ہے، ناک میں رینٹ ہے، منہ میں تھوک ہے، کانوں میں میل ہے، رگوں میں خون ہے، جلد کے نیچے پیپ ہے، بغل میں بدبو ہے، دن میں 1 یا 2 مرتبہ پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے۔ تو یوں ان باتوں پہ بندہ جب غور کرے گا، اس کے متعلقہ حدیثیں بھی ہیں، تو پھر یہ بندہ حسن و جمال پہ تکبر نہیں کرے گا۔ قوت و طاقت پر تکبر کا علاج اس کا سمپل یہی ہے کہ یہ قوت اور طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ قوت ظاہر کر دے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سمجھے بات کو؟ تو یہ بندہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور ہر طاقت والے سے بڑے طاقت والے لوگ موجود ہیں، تو اس میں بھی تکبر نہ کرے۔ مالداری اور بے پیروکاروں کے اسباب تکبر کا علاج۔ تکبر کا چوتھا سبب مالداری اور پانچواں سبب پیروکاروں اور مددگاروں کی کثرت ہے۔ بادشاہوں کی طرف سے عطا کیے جانے والے منصوبوں پر تکبر کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ ان 2 سببوں کے ذریعے جو تکبر ہوتا ہے وہ انسان کی ذات سے خارج ہوتا ہے۔ حسن و جمال، قوت اور علم کے سبب جو تکبر ہوتا ہے انسان کی ذات سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ دونوں اسباب تکبر میں سب سے برے ہیں، کیونکہ جو شخص مال پر تکبر کرتا ہے وہ گویا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے اور مکان پر تکبر کرتا ہے۔ اب اگر اس کا گھوڑا مر جائے یا مکان گر جائے، اس کا تکبر ختم ہو جائے۔ اسی طرح جو دوستیاں ناطے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں سے واسطے ہوتے ہیں، ان پہ بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بندہ غور کرے نا کہ کتنے عالیشان محل ایک دن میں متلازمی بوس ہو جاتے ہیں۔ یہ زلزلے، یہ سیلاب، ہر چیز بہا کے لے جاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ علم پر تکبر کا علاج۔ چھٹا سبب علم کے ذریعے تکبر کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی آفت اور ایسی بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اس مرض کے ازالے کے لیے زبردست محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ عز و جل کی جہاں عظیم ہے، اسی طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کی قدر و منزلت مال و جمال کی قدر و منزلت سے بڑھ کر ہے، بلکہ مال و جمال کے ساتھ علم و عمل نہ ہو تو مال و جمال ہی بے قدر ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح مال کے سبب سرکشی ہوتی ہے اسی طرح علم کے سبب بھی ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عالم کی لغزش، عالم یعنی دنیا کی لغزش ہے۔ اسلام میں عالم کی اس قدر فضائل ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی عالم جاہل کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر خیال نہیں کرے گا، بلکہ خود کو اسے عظیم ہی خیال کرے گا۔ عالم اگر اپنے آپ کو تکبر کو دور کرنا چاہے تو 2 چیزوں کے ذریعے تکبر کو دور کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ عالم پر اللہ عز و جل کی حجت سب سے زیادہ ہے۔ جاہل کے جس گناہ سے چشم پوشی کی جاتی ہے، عالم سے اس کے 10ویں حصے کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ یعنی ان باتوں پہ بندہ غور کرے۔ دوسری چیز کیا ہے جس کا جاننا تکبر کے ازالے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عالم اس بات کو جانے کہ بڑائی تو صرف اللہ عز و جل کی شایان شان ہے، لہٰذا اگر وہ تکبر کرے گا تو اللہ عز و جل کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ پھر یہ بھی تعالیٰ اس سے عاجزی کو پسند کرتا ہے، یہ بندہ عاجزی کرے، اور اس سے فرماتا ہے، میرے نزدیک تم اس وقت تک قدر و منزلت والے ہو جب تک اپنے آپ کو قدر والا نہ سمجھو۔ اگر تم خود کو قدر و منزلت والا سمجھو گے تو میرے نزدیک تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو اس بات کا پابند بنائے جس پر اس کا مالک راضی ہو۔ تو یوں بندہ اپنے آپ کو تکبر سے بچائے۔ تکبر سے بچنے کا آسان طریقہ، بندے کو چاہیے کسی پر تکبر نہ کرے، بلکہ اگر وہ کسی جاہل کو بھی دیکھے تو دل میں کہے، اس نے جہالت کی وجہ سے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے، اور میں علم ہونے کے باوجود خدا کی نافرمانی کرتا ہوں، لہٰذا میرے مقابلے میں اس کا عذر زیادہ قابل قبول ہے۔ جب کسی عالم کو دیکھے تو یوں کہے، یہ ان باتوں کا علم رکھتا ہے جن کا مجھے علم نہیں، لہٰذا میں کس طرح اس کی برابری کر سکتا ہوں۔ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو عمر میں اس سے بڑا ہے تو یوں خیال کرے کہ یہ اطاعت و فرما برداری اس نے اللہ تعالیٰ کی زیادہ کی ہے، تو میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں۔ اگر کسی چھوٹے پر نظر کرے تو یوں سمجھے کہ اس کی گناہ کم ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھوڑی کی ہے۔
اگر کسی کافر یا بدعتی پر نظر پڑے تو جو کہے ممکن ہے اس کا خاتمہ اسلام پر ہو اور میرا خاتمہ اس بات پر ہو جس پر یہ اس وقت ہے۔ ایک بزرگ کا قول بھی ہے نا، جیسے وہ راستے میں کسی کافر کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا یا ایسا کچھ ہو گیا نا، تو کسی نے پھر پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ مطلب اس نے کفر کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے ایمان کا لباس پہنا ہوا ہے، تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس کا لباس مجھے نہ پہنا دیا جائے، تو میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ یعنی کہ بندہ تکبر کرے ہی نہ، بالکل بھی تکبر کسی کو دیکھ کر بھی نہیں کرنا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، تکبر نہیں کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ بس یہ ذہن جب بندہ بنا لینا کہ میرے پاس جو بھی ہے بس اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ دیا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ تکبر کا علاج آج کے سبق کا موضوع رہا ہے۔ عبادت پر تکبر کا علاج۔ تکبر کا 7واں سبب تقوی اور عبادت پر تکبر کرنا ہے۔ یہ بھی بندوں کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ اس کا علاج یہ کہ لوگوں کے لیے دل میں عاجزی کو لازم کریں، اس بات کو جان لیں کہ جو شخص علم کی وجہ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے مجھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ علم کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے صحابہ میں سے ادنا شخص پر ہے۔ تو جو بندہ غور کرے گا اگر میں عبادت گزار ہوں تو عالم کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے، اور پھر یہ بھی بندہ غور کرے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا حال واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا اللہ تعالیٰ کا مطلب عبادت کرتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، تو میں تکبر نہ کروں، میں یہ نہ سمجھوں کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں یا دوسروں سے افضل ہوں۔ 9ویں فصل کے بالکل آخر میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی۔ یہ میں پڑھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، میں ایک بندہ ہوں، زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں، اونی لباس پہنتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہوں اور غلام کی دعوت قبول کرتا ہوں، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ کچھ لوگ اچھا لباس نہ ہونے کی سبب جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یہ سن کر آپ نے صرف ایک اونی جبہ میں نماز پڑھائی۔ یہ مواقع وہ ہیں جہاں تکبر اور ریا دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اگر لوگوں کی موجودگی میں کوئی کام کرنے میں شرم محسوس ہو تو وہ ریاکاری ہے، اور اگر خلوت میں بھی ایسا ہو تو یہ تکبر ہے۔ اس کی پہچان حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جو برائی سے واقف نہیں ہوتا وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور جو مرض کا ادراک نہیں کر پاتا وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو آج کا سبق ہم نے بالکل مختصر رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ تکبر اور تکبر سے بچنے کے طریقے اور اس کی مذمت کے بارے میں جو بیانات لاسٹ ویک سبق میں بیان کیے گئے ان کو مزید دیکھیں، مزید پڑھیں، مزید سمجھیں، اور عاجزی کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالی 10ویں فصل آئندہ جو ہے وہ سبق میں بیان کی جائے گی۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ سبھی یعنی کہ جتنے بھی خواتین، جتنے بھی مرد حضرات اس کورس میں شامل ہیں، یہ رسالہ جو ہے نا تکبر، یہ پورا رسالہ آپ لوگ اس ہفتے میں مکمل پڑھ لیں، اول تا آخر، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور اپنی ذات پہ غور کریں کہ کہیں ہم کسی قسم کے تکبر میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ یہ اصل مقصود ہے عالم کورس اردو کا، کہ ہم چیزوں کو سمجھیں، سیکھیں، اور جو گناہ ہیں ان سے بچیں اور جو نیکیاں ان کو بجا لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔